جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھا لینا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جسے رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس لگتی ہے۔ اسی لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر ڈالو جس میں اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کے دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شاہرگ کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پر اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شاہرگ کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تمہیں سما جائے گا۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف تمہارا ہے۔ جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو وہ اسے اپنے تلاش کا پتہ دے دیتا ہے۔ پھیلائی ہوئی جھولی اللہ خالی کبھی رہنے نہیں دیتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بے صبرا ہوتا ہے۔ دعا سے وہ بھی مل سکتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ فاصلوں کی فکر نہ کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ محبت فرضی عبادات کی پابند بناتی ہے، عشق انسان کو تہجد کی لگن لگا دیتی ہے۔ سسکتے ہوئے دل کی وہ آواز جو دیوار کے اس پار نہیں جا پاتی، وہ بھی 7 آسمانوں کے پار اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں بھی گرنے کا گمان ہوا وہاں اللہ نے تھام لیا مجھے۔ چیزیں اکثر گم ہو جاتی ہیں مگر دعائیں سلامت رہتی ہیں، اسی لیے میں تمہارے لیے ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ لائی ہوں۔ تمہیں اگر اللہ نے میرے نصیب میں لکھ رکھا ہے تو میں کون مجھ سے چھین سکتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ کبھی کبھار تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ یادوں کا حصہ کھولا تو یہ جانا کہ بس اللہ ہی تو ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ تھا۔ جو چلے گئے ہیں انہیں بھولنے میں ابھی وقت تو لگے گا۔ دل ناداں کچھ تو حوصلہ رکھ، خدا جو بھی کرے گا بہتر کرے گا۔ محبت اور بات ہے لیکن تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اس دعا کی طاقت ہی کچھ اور ہے جس میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگا جائے۔ سجدے پہ سجدے کرتے رہے، رات بھر رب کو منانے کے لیے ہر حد کو توڑ دیا، جس کی چاہت تھی اس کو دعا میں مانگا، پھر سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جس قرب سے میں بات کرتی ہوں اللہ سے تم کرتے تو لفظ سارے حلق میں اٹک گئے ہوتے۔ انسان کی محبت نے زمین پر گرا دیا، اتنی محبت خدا سے کرتے تو فلک تک گئے ہوتے۔ جتنا صبر میں نے کیا ہے اتنا اگر تم کرتے تو اب تک تھک گئے ہوتے۔ کاش میں پرندہ ہوتی، پھر روز اڑ کر مکہ اور مدینہ چلے جایا کرتی۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے، حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ کے لیے ساری دعائیں لاڈلی ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی حکمتوں اور معجزوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہے جب اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اسی لیے اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ اور یہ مت بھولا کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتے ہیں اور لاپرواہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں ان انسانوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی لیے کچھ معاملے اللہ پر چھوڑنا سیکھیے، اس کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھیے اور اس کے حکم کا انتظار کریے۔ اس زخم کا مرہم اللہ سے ہی ملے گا جس کی تکلیف رات بھر سونے نہیں دیتی۔ ان کے دل بھی مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ تہجد کی توفیق مل گئی تو سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ اب اللہ کے سوا کسی سے کوئی توقع نہیں رہی۔ اللہ کے سامنے رو کر دل ہلکا کرنے کے بعد بہت پرسکون نیند آتی ہے۔ عجیب سی سکون کی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم اللہ سے اللہ کو ہی مانگنے لگے، اور پھر اللہ نے میرا ہاتھ تب تھام لیا جب مجھے لگا تھا اب میں کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤں گی، مگر اس بکھرے ہوئے وجود کو اب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔
راتیں اگر اللہ سے بات کرتے ہوئے گزرنے لگے تو نیند نہ آنا بھی نعمت لگتی ہے۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ خدا کی محبت جب ہر پل تمہارے ساتھ ہے تو کسی اور سے محبت کی بھی کیوں مانگتے ہو؟ جس نے یہ دل بنایا ہے پھر بس وہی اس کو جوڑ سکتا ہے۔ جس کے ایک حکم پر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تمہیں لگتا ہے اور اب تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر سے نہ نوازے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر واپس دے دیا جائے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کا لاز رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڑ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کرتا ہی نہیں، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اسے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پہ۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہیں مل سکا تمہیں؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتا ہے۔ انسان بدل جاتا ہے مگر اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اسے لاڑ کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ یہ چاہتیں، یہ عقیدتیں، یہ محبت حق ہے اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔ وہ تو ناراض بھی ہوتا ہے تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے، ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا ہی نہیں؟ وہ جس کے دسترس میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، کیا بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل؟ تم ایک دفعہ ہاتھ تو پھیلاؤ، تم ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا، دوسرے سجدے پہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر دیکھو، پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب صبر کرنے والے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے۔ وہ جلد ہی تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔